تو یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیوٹائڈ ہے ڈی این اے کا. اب اس نیوکلیوٹائڈ کے ساتھ ہم نے دوسرے نیوکلیوٹائڈ کو اٹیچ کرنا ہے. اب دوسرا نیوکلیوٹائڈ اسی شیپ کو ہوگا. فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس آکسیجن پینٹوز شوگر, اس کا یہ کاربن نمبر 1, کاربن 2, کاربن 3, کاربن 4 اینڈ یہ کاربن نمبر 5. میں نے کہا کہ کاربن نمبر 5 کے اوپر کیا چیز اٹیچ ہوتی ہے, کون سا گروپ؟ فاسفیٹ گروپ. فاسفیٹ گروپ. تو یہاں پر آپ کے پاس کیا چیز اٹیچ ہے کاربن نمبر 5 پر؟ فاسفیٹ گروپ. دوسری بات کہ کاربن نمبر 1 کے ساتھ یہاں پر کیا چیز اٹیچ ہے؟ تو کاربن نمبر 1 کے ساتھ یہاں پر اٹیچ ہے نائٹروجنس بیس. نائٹروجنس بیس کون سی ہو سکتی ہے ڈی این اے کے اندر؟ 4 ہیں ٹوٹل. چاروں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے, یا تو ایڈینین ہوگا, گانین ہوگا, سائٹوسین یا تھائمین. ان چاروں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہم نے دیکھ لے 2 نیوکلیوٹائڈ. اب یہ 2 نیوکلیوٹائڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوں گے, ان کا بانڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بنے گا 2 نیوکلیوٹائڈس کا؟ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس نیوکلیوٹائڈ نمبر 1, یہ نیوکلیوٹائڈ 2. اب یہ 2 نیوکلیوٹائڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوں گے, اب ہم یہ دیکھتے ہیں. تو 2 نیوکلیوٹائڈ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا کاربن نمبر 1, 2, 3, 4 اینڈ یہ 5. کاربن نمبر 3 اور یہاں پر آپ کے پاس جو دوسری پینٹوز شوگر ہے اس کا کاربن نمبر 5, اس کے ساتھ لگا ہوا فاسفیٹ گروپ, یہ والا فاسفیٹ گروپ. یہ فاسفیٹ گروپ جو کاربن نمبر 5 کے ساتھ ہے اور کاربن نمبر 3, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اسی طرح تیسرا نیوکلیوٹائڈ کا کاربن یہ والا کاربن نمبر 3 اور اس کا فاسفیٹ گروپ اٹیچ ہوتے جائیں گے. جب اٹیچ ہوں گے تو ایک پولی نیوکلیوٹائڈ کی لمبی چین بنے گی. اس لمبی چین کو آپ نام دیتے ہیں کیا؟ اس لمبی چین کو آپ نام دیں گے پولی نیوکلیوٹائڈ چین. لیکن یہ سنگل چین ہے. یہ کیسی چین ہے؟ سنگل چین. اب ہم نے اس کے ساتھ دوسری چین کو کمبائن کرنا ہے. یہ فار ایگزامپل ڈی این اے کی ایک چین ہم نے بنا دی پولی نیوکلیوٹائڈ چین. اسی طرح کی دوسری نیوکلیوٹائڈ کی چین بنے گی یہ والی, یہ چین اور یہ پہلی والی چین, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملی ہوتی ہیں؟ ود دا ہیلپ آف ہائیڈروجن بانڈ. ان دونوں کے درمیان میں آپ کو کیا چیز ملے گی؟ ہائیڈروجن بانڈ. کون سا بانڈ ملے گا؟ ہائیڈروجن بانڈ. اور 2 چینیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پورا ڈی این اے کا مالیکیول بناتی ہیں, اور ان دونوں کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ پولی نیوکلیوٹائڈ چین. یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایک لمبی چین ہے ڈی این اے کی. اب اس کے ساتھ ہم نے دوسری چین کو کنیکٹ کرنا ہے. تو دوسری چین کیسے کنیکٹ ہوگی, کون سا بانڈ بنائے گی؟ تو دوسری چین جو ہے پولی نیوکلیوٹائڈ کی لمبی دوسری چین, وہ ہائیڈروجن بانڈ بنائے گی. سب سے پہلے ہم چین بناتے ہیں. یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس پینٹوز شوگر ہے. لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے, چلیں یہ نیوکلیوٹائڈ بن گیا پینٹوز شوگر, اس کے اندر اس طرف آپ کو ملے گا فاسفیٹ گروپ. یہاں پر آپ کو نائٹروجنس بیس کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایڈینین ہو سکتی ہے, گوانین ہو سکتی ہے, سائٹوسین یا تھائمین. یہ نیوکلیوٹائڈ دوسرے نیوکلیوٹائڈ کے ساتھ ملا ہوا ہے. کیسے ملا ہوا ہے یہ بات یہاں پر ہم نے بتا دی کہ ایک نیوکلیوٹائڈ دوسرے کے ساتھ کیسے ملتا ہے. یہاں پر بھی کیا چیز ہوگی؟ فاسفیٹ گروپ, پینٹوز شوگر, نائٹروجنس بیس. یہ 3 چیزیں مل کر ایک نیوکلیوٹائڈ بنا رہی ہیں. اب ہم نے جو بات کرنی ہے کہ یہ والا نیوکلیوٹائڈ اور یہ والا نیوکلیوٹائڈ 2 چینز بن گئی. اب یہ پولی نیوکلیوٹائڈ کی چین اور یہ پولی نیوکلیوٹائڈ کی چین, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتی ہیں؟ اب اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر نائٹروجنس بیس اور یہاں پر موجود نائٹروجنس بیس, یہاں بھی نائٹروجنس بیس, نائٹروجنس بیس, یہ دونوں بیسز ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنائیں گی. اور یہاں پر جو بانڈ بنے گا اس بانڈ کا نام ہے ہائیڈروجن بانڈ. یہاں پر جو بانڈ بنے گا اس کا نام کیا ہے؟ ہائیڈروجن بانڈ. تو یہاں پر اب ہائیڈروجن بانڈ بنے گا 2 نیوکلیوٹائڈز کے درمیان. اگر نائٹروجنس بیس ایک طرف ایڈینین ہو تو یہ لازمی ہے کہ دوسری طرف نائٹروجنس بیس کون سی ہونی چاہیے؟ تھائمین. کیونکہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہے ATCG. بس یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک طرف A تو دوسری طرف کیا ہوگا؟ لازمی طور پر T. اگر یہاں پر گانین ہے, فار ایگزامپل اگر یہاں پر نائٹروجنس بیس کون سی ہے؟ گانین, تو دوسری لازمی طور پر کیا چیز ہوگی؟ سائٹوسین. دوسری لازمی طور پر کیا ہوگا؟ سائٹوسین.
تو یہ آپ کے پاس نائٹروجنس بیسز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی. جی ٹی کے ساتھ نہیں مل سکتی, اے سی کے ساتھ نہیں مل سکتی, بلکہ کیا ہوگا, اے ملے گی کس کے ساتھ, ٹی کے ساتھ, اور جی ملے گی کس کے ساتھ, سی کے ساتھ. اب جو ہائیڈروجن بانڈ ہے ان میں بھی ڈفرنس ہے. اے ٹی کے ساتھ بانڈ بنائے گی ہائیڈروجن بانڈ, لیکن یہاں پر جو بانڈ بنے گا وہ ہوگا ڈبل ہائیڈروجن بانڈ. ہائیڈروجن بانڈ کو آپ ڈاٹ لائن سے شو کرتے ہیں, تو ہائیڈروجن بانڈ جو یہاں پر بنے گا اے اور ٹی کے درمیان, وہ سی کتنے نمبر پہ آتا ہے, اے بی سی, کون سے نمبر کا الفابیٹ ہے, تیسرا. تو سی اور جی کے درمیان جو بانڈ ہوگا وہ کتنا ہوگا, 3. کتنے ہائیڈروجن بانڈ ہوں گے, 3, سی اور جی کے درمیان. اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ سی تیسرے نمبر پہ ہے, تو سی اور جی کے درمیان جو بانڈ ہے وہ کیسا ہوگا, ٹرپل ہائیڈروجن بانڈ. 3 ہائیڈروجن بانڈز ہوں گے. تو جی اور سی کے درمیان کتنے ہائیڈروجن بانڈ, 3 ہائیڈروجن بانڈ. اے اور ٹی کے درمیان کتنے ہائیڈروجن بانڈ, 2 ہائیڈروجن بانڈ, 2 ہائیڈروجن بانڈز. اس طریقے سے 2 نیوکلیوٹائڈ کی لمبی چینز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی. جب 2 نیوکلیوٹائڈز کی لمبی چینز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی, مل کر کیا چیز بنائیں گی, ڈی این اے کا ایک لانگ مالیکیول بنے گا. جب 2 مختلف چینز ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی, مل کر کیا چیز بنا لیں گی, ڈی این اے کا لانگ مالیکیول. یہ دیکھیں, یہ نیوکلیوٹائڈ, دوسرا نیوکلیوٹائڈ, تیسرا نیوکلیوٹائڈ, چوتھا نیوکلیوٹائڈ. یہاں پر بھی اسی طرح دوسری جو چین ہوگی ڈی این اے کی, اس کے اندر بھی آپ کو کیا ملیں گے, نیوکلیوٹائڈز. یہ نیوکلیوٹائڈ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اسپائرل شیپ بنائیں گے, اور یہ جو اسپائرل شیپ کا آپ کے پاس اسٹرکچر بن رہی ہے پولی نیوکلیوٹائڈ کی, اسپائرل شیپ کی 2 چینز والی جو اسٹرکچر بنے گی, اس کو آپ نام دیتے ہیں ڈی این اے. سو واٹ از ڈی این اے, ڈی این اے از اے میکرو مالیکیول اور اٹ از اے پولی نیوکلیوٹائڈ. ٹھیک ہے, اور یہ بنا کس چیز سے, یہ کتنی چین سے بنتا ہے, 2 چینز. سو اٹ از اے پولی نیوکلیوٹائڈ مالیکیول آف 2 چینز, یا اٹ از اے پولی نیوکلیوٹائڈ یا میکرو مالیکیول. تو یہاں پر آپ کے پاس کیا چیز ہوگی, نیوکلیوٹائڈ, یہ یونٹ ہے ڈی این اے کی, یہ اس کے ساتھ ملا ہوگا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتے ہیں, ود دا ہیلپ آف ہائیڈروجن بانڈ. لیکن یہ نیوکلیوٹائڈ اور یہ نیوکلیوٹائڈ سنگل چین کے اندر نیوکلیوٹائڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتے ہیں, تو ایک نیوکلیوٹائڈ کا فاسفیٹ گروپ دوسرے نیوکلیوٹائڈ کا کاربن نمبر 3 پرائم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ آخری یہاں پر آپ کے پاس لاسٹ نیوکلیوٹائڈ ہے, سے فار ایگزامپل یہاں پر نیوکلیوٹائڈ ہے, جلدی سے ہم نیوکلیوٹائڈ بناتے ہیں. تو نیوکلیوٹائڈ کی اسٹرکچر کیا ہوگی, آکسیجن کاربن نمبر 1, کاربن 2, کاربن 3, کاربن 4, اور یہ ہو گیا کاربن نمبر 5. یہاں پر آپ کے پاس کیا چیز ہوگی, نائٹروجنس بیس, کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایڈینین, گوانین یا سائٹوسین یا تھائمین, اور یہاں پر ہوگا فاسفیٹ گروپ. اب اوپر والا نیوکلیوٹائڈ بنائیں, تو اوپر والا جب آپ نیوکلیوٹائڈ بنائیں گے تو اس کی اسٹرکچر کس طرح ہوگی, یہی والی سیم اسٹرکچر ہوگی, کاربن نمبر 1, کاربن 2, کاربن 3, کاربن 4, کاربن 5, یہاں پر نائٹروجنس بیس کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایڈینین, گوانین, سائٹوسین, یہاں پر فاسفیٹ گروپ. اوپر کی طرف بتائیں کاربن کا نمبر کیا ہے, یہاں پر کون سا کاربن نمبر آپ کو فری اوپر کی طرف مل رہا ہے, 1 2 3 4 سوری 1 2 یہ 3 4 اور یہ والا 5. تو اوپر کی طرف کون سا کاربن کا نمبر ہے, 5. نیچے کون سا ہوگا, دیکھتے ہیں جی, یہاں پر کیا ہے, 1 2 3 4 5. نیچے کی طرف آپ کو کون سا کاربن مل رہا ہے, 3. تو یہ والی جو ڈی این اے کی چین ہے, اس کی شیپ کیسی ہوگی, نیچے کی طرف 3 پرائم اور اوپر کی طرف 5 پرائم. دوسری جو چین ہے وہ لازمی طور پر اس چین کی کمپلیمنٹری ہوگی. مطلب یہ کہنے کا کہ یہ والی جو چین ہوگی, اگر اس چین کے اوپر کی طرف کیا ہے 5 پرائم, تو اس چین کے اوپر کی طرف کیا ملے گا آپ کو, 3 پرائم. اگر یہ والی چین 3 پرائم ہے تو یہاں پر کیا ملے گا, 5 پرائم. اب اس پہ آپ اگر نہیں سمجھے تو ہوتا یوں ہے کہ یہاں پر جو ڈی این اے کی دوسری چین ہے, یہ بجائے اس شکل میں الٹی ہو جاتی ہے. الٹی کا مطلب یہ کہ یہ اس طرح بن جاتی ہے, اس کی شیپ کچھ یوں بن جاتی ہے. یہاں پر ہوگا کاربن نمبر 1, کاربن 2, کاربن 3, کاربن 4, کاربن, یہاں پر آپ کو ملے گا کاربن نمبر 5 یہاں پر, اور
कार्बन नंबर 1 के साथ क्या चीज़ मिलेगी, नाइट्रोजनस बेस। एडिनिन का अपोजिट क्या होता है, एडिनिन किसके साथ मिलेगी, टी के साथ, तो यहाँ पर आपको टी मिलेगी, थायमीन। अब देखा आपने कि ऊपर की तरफ आपको कौन सा कार्बन मिलेगा, तो ऊपर की तरफ आपको कार्बन मिलेगा कार्बन नंबर 3। जब आप नीचे यहां पर नाइट्रोजनस बेस को देखेंगे, सॉरी पेंटोज शुगर को, तो उसका ये वाला कार्बन नीचे की तरफ होगा 5। तो इसका मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कैसी होगी, 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम की तरफ। ये वाली स्ट्रक्चर कैसी होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम। यानी कहने का मकसद ये कि डीएनए की एक चेन अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम है तो दूसरी मस्ट भी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। अब ये डिफिकल्टी होती है कि हम इसको कैसे, ये क्यों 3 प्राइम और 5 प्राइम हो रही है, तो एक्चुअली ये जो पेंटोज शुगर है ये बजाय इस शेप में ये उल्टा हो जाता है। जब आप नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते हुए यानी दूसरी चेन के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये उल्टी शेप में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, 3 प्राइम। समझ आइए आपको। तो यहां पर हमने क्या चीज देखा, डीएनए की स्ट्रक्चर। थोड़ा इसको वापस रिवाइज करते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में आपने क्या कहा, कितनी चेन्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, 2 चेन। एक न्यूक्लियोटाइड की चेन को 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम। दोनों के अंदर यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ, चौथी के साथ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ डीएनए के एक चेन के अंदर कैसे मिलता है, तो ये बांड बनाता है कार्बन नंबर 3 और इस न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बांड बना लेते हैं, ठीक है। अब एक चेन का न्यूक्लियोटाइड दूसरी चेन के न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलेगा, कौन से के साथ मिलेगा, एडिनिन थाइमीन के साथ मिलेगा, साइटोसिन गानिन के साथ मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, कौन से बांड की मदद से, तो यहां पर जो बांड बनते हैं उसका नाम है हाइड्रोजन बांड। ए टी के दरमियान बनाएगा हाइड्रोजन बांड, सी जी के दरमियान हाइड्रोजन बांड बनाएगा। सी और जी के दरमियान याद रखें 3 हाइड्रोजन बांड होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, और ए और टी के दरमियान डबल हाइड्रोजन बांड। अगर आप देखना चाहते हैं कि ए और टी के दरमियान डबल हाइड्रोजन बांड कैसे बनता है, हाइड्रोजन बांड क्या चीज होती है, साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान में हाइड्रोजन बांड कैसे बनता है, तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि आपने सीरीज देखनी है, केमिस्ट्री वाली सीरीज, केमिस्ट्री वाला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके अंदर आप बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम ये स्टडी करेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम बायो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।